اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، نئی دنیا میں جشن کا ایک نیا دن، A new celebration day in the new world۔ اب ہم 21ویں صدی میں ہیں اور ایک بار پھر خدا کی بادشاہت قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس موقع پر میں ایک ویژن شیئر کرنا چاہوں گا جو میری بیٹی نے دیکھا۔ کرسمس کے وقت لوگ یسوع کی پیدائش نہیں مناتے تھے، لیکن میری سالگرہ 7 دسمبر کو مناتے تھے۔ سینٹا کلاز اپنے سرخ لباس میں نہیں لپٹا ہوا تھا، بلکہ مکمل طور پر نیلے رنگ میں ملبوس تھا۔ اسے سیارے پر لوگوں نے ایک شاندار عالمی خاندان بنایا۔ چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں، وقت بدل جائے گا۔ جب ہم خدا کی بادشاہت قائم کریں گے، تب یسوع اور دوسرے مسیحا کی غلطیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ میرے ذریعے سے زمین پر خدا کی بادشاہت قائم ہوگی۔ میں نے اور میری بیٹی نے کئی بار دیکھا کہ کس طرح ایک نوجوان کی ایک بڑی یادگار کھڑی کی گئی تھی۔ یہ نوجوان میں تھا۔ ظاہر ہے کہ میں نے اپنے مشن میں مزید پیش رفت کی ہوگی۔ خدا نے بہت طویل انتظار کیا کہ میرے ذریعے نئے نبی آئیں۔ پہلے سے ہی آج تعداد میں 15 یا 16 نبی موجود ہیں۔ ان میں ایک مصور بھی ہے جس کا خدا سے زندہ تعلق ہے۔ اس نے خدا کو کئی بار دیکھا ہے، لیکن دن کے وقت اسے خدا کا چہرہ یاد نہیں رہتا جو اس نے رؤیا میں دیکھا تھا۔ اس کی محبت میں خدا مجھ سے بہت مہربان ہے۔ اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے مسیحا ہونے کے لیے بلایا ہے اور مجھے اپنے دل کا نمائندہ مقرر کیا ہے۔ اس لیے دن کی روشنی میں خدا کی تصویر میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی۔ انبیاء جب روحانی دنیا میں سفر کرتے ہیں تو خدا کے چہرے کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب وہ زمین پر واپس آتے ہیں تو وہ اس یاد کو برقرار نہیں رکھ سکتے اور پھر وہ اپنے خالق کے چہرے کو بیان کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس نبی نے، جس کے پاس مصوری کا ہنر ہے، میری ہدایت کے مطابق خدا کی تصویر بنائی۔ یہ چیلنج کا بہت مشکل عمل تھا، لیکن میں آخرکار کامیاب ہو گیا۔ میں اس کی آنکھیں بن گیا اور وہ میرے ہاتھ بن گیا، اور آخرکار تصویر مکمل ہو سکی۔ میری اندرونی نیت کیا ہے؟ مملکت خدا میں ہر جگہ خدا کی تصویریں لٹکی ہونی چاہیے۔ اور پھر بھی خدا نے بالآخر مجھے برکت دی جب اس نے کہا، تم اپنے سفر میں میرے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز خفیہ نہیں رکھتے جو تم نے سنی، دیکھی یا سیکھی ہو۔ اس طرح تم نے انسانیت اور میرے درمیان محبت کا سنہری پل بنایا ہے۔ روحانی دنیا میں تم نے برائی پر فتح حاصل کی، اس لیے دنیا کی برائی بھی ختم ہو جائے گی اور تمہاری محبت مجھے زمین پر آنے کی دعوت دے گی۔ 21 سال پہلے جب میں نے کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن خدا کی تصویر نظر آئے گی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ خدا ایک دن کہے گا، انسانی تاریخ میں اب وہ وقت آ گیا ہے جب تم میری تصویر بنا سکتے ہو۔ مذہبی تاریخ میں یہ ممانعت نسلوں اور 1000 سال تک سرخ دھاگے کی طرح چلتی ہے۔ خدا نے اس وقت کے انبیاء کو اپنی تصویر بنانے سے منع کیا تھا۔ اس نے منع کیوں کیا؟ کیونکہ یہ شیطان انسان خدا کی قدر نہیں جانتے۔ ان کا دل خدا سے جڑا نہیں تھا۔ ان کے خیالات بھی ہمارے آسمانی باپ کے ساتھ نہیں تھے۔ ان کا شعور، ان کا ضمیر ایک ناقابل رسائی فاصلے پر ہٹا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے ضمیر کو روشنی میں آنے کی بجائے اندھیروں میں چھوڑ دیا گیا۔ اس لیے خدا نے کہا کہ کوئی اس کی تصویر نہ بنائے۔ اس نے فرشتوں کو بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ لیکن اب کیا حیرت انگیز فضل ہے، یہ مجھے عطا ہوا کہ خدا نے مجھے اس کی تصویر بنانے کو کہا۔ 21 سال پہلے خدا نے مجھ سے کہا، مجھے اپنی پہلی کتاب کا عنوان دینا چاہیے
جس کا نام ہے خدا، ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، اور اب تاج کے طور پر اس نے مجھے اپنی تصویر بنانے کی اجازت دی۔ یہ تصویر یہ عظیم فنکارانہ کام نہیں ہے، عام تصویر یہ دنیا کے ہر گھر، ہر اپارٹمنٹ میں لٹکی رہے گی۔ لوگوں کو اب کسی غیر مرئی خدا سے بات کرنے کے لیے خوف سے دیکھنے یا گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بار ایک نئی روایت قائم کی جا رہی ہے۔ کسی بھی گھر میں جہاں خدا کی تصویر آویزاں ہے، جب ہم اسے دیکھیں گے تو ہمارے دل کھل جائیں گے۔ خدا ہماری خوشی کا سبب بنے گا، بلکہ ہمارے درد کا بھی۔ ہاں ٹھیک ہے، درد کا بھی، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں۔ لیکن یہ ان لمحات میں ہی ہے کہ خدا ہمیں تسلی دے گا۔ وہ ہمیں اس وقت کی بہت سی اداس کہانیاں سنائے گا جب وہ تنہا تھا۔ وہ ہمیں اپنے لامتناہی خالی پن کے بارے میں بتائے گا جب اس نے اپنا آئیڈل بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان تخلیقات اور زندگی کو وجود میں لانے کا وقت ہے۔ بہت سے راز ہیں جسے خدا ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ہمارے بارے میں کہا کہ ہم اس کے لوگ ہیں، اس لیے وہ ہمارا خدا ہے۔ وہ نہ صرف عیسائیوں، مسلمانوں، یہودیوں یا دہریوں کے لیے خدا ہے، وہ ہم سب کا مشترکہ خدا ہوگا۔ وہ ہمارا محبوب ہوگا۔ مستقبل میں ہم اپنے دل کھولیں گے جب ہم خدا کی تصویر دیکھیں گے۔ ہم اس کے ساتھ ہر چیز کا اشتراک کریں گے، جیسا کہ ہم اپنے خاندانوں، اپنے پیاروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان لمحوں میں تصویر غائب ہو جائے گی اور اچانک نہ صرف ہمارے سامنے بلکہ ہمارے درمیان ایک زندہ خدا ہوگا۔ وہ ہم سے بات کرے گا اور ساتھ ہی وہ اپنی تمام تخلیقات سے بھی بات کر سکتا ہے۔ وہ سب سوال کر سکتے ہیں اور وہ ان کا جواب دے گا۔ سب کو لگتا ہے کہ خدا صرف اس کے لیے وقت نکال رہا ہے۔ یہ صرف اس لیے ممکن ہے کہ وہ ہم سب کے لیے خدا ہے جو ایک ہی وقت میں تمام مخلوقات سے بات کر سکتا ہے۔ تو خدا سب کو دکھائی دیتا ہے۔ اس دوران میں نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف جگہوں اور مختلف جنتوں میں مجھ سے کتنی یادگاریں بنوائی گئیں۔ میں آپ کے سامنے اپنا دل کھولتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں کیسے محسوس کرتا ہوں۔ مجھے اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میری یادگاریں تمام ممکنہ جگہوں پر کھڑی کی جائیں۔ میں مشہور نہیں ہونا چاہتا اور مجھے کسی قسم کی پہچان کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس خواہش سے متاثر ہوں کہ میرا نام اسی سانس میں خدا کی طرح ذکر کیا جائے۔ اس کے لیے میں نے خدا کی بادشاہت کی تعمیر کے لیے طویل سفر نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ فرد، خاندان، معاشرہ، قوم اور پوری دنیا خدا کے ساتھ اپنا لازوال رشتہ تلاش کرے۔ یہی وہ سب ہے جس کی میں خواہش رکھتا ہوں۔ بری تاریخ گزر جائے گی۔ اپنے مشن کے پہلے دن سے میں بغیر کسی شرط اور توقع کے خدا کی منشا پوری کرتا چلا آ رہا ہوں۔ میں نے یہ خالص محبت سے کیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرا خدا میرے خاندانوں، تمام معاشروں اور قوموں اور بالآخر پوری دنیا کا ہو۔ وہ پرندہ نہیں ہے جسے میں نے اپنے پنجرے میں بند کر رکھا ہے۔ میں انسانیت کے دکھ درد کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پورے مشن کے دوران یہ میرا محرک رہا کہ تمام بنے ہوئے انسان کو روشنی میں آنا چاہیے۔ کیا مجھے خدا سے نوبل انعام یا کسی اعزاز کی امید ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کئی بار خدا نے مجھے بالا جنتوں میں بلایا اور مجھے ایک نئی جنت دی۔ اس نے مجھے بہت سی پہچانیں دیں، اور اس کے علاوہ اس نے مجھے مسیحا اور ہمیشہ کے لیے اس کا دل پکارا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ خدا کی محبت ہے۔ یہ ٹائٹل اس نے مجھے دیا اور میں نے قبول کر لیا۔ میری محبت کی خوبی مجھے بہت پہلے ملی ہے، جب اس نے مجھے کئی بار گلے لگایا، میری آنکھوں اور میری پیشانی کو بوسہ دیا اور مجھے اپنے لازوال محبت عطا کی۔ میں چاہتا ہوں کہ دوسرے تمام لوگوں کو بھی وہی پیار ملے۔ میں نے پہلے ہی وہ سب کچھ حاصل کر لیا جس کی کوئی خواہش کر سکتا ہے بغیر مانگے خدا سے۔ اس نے بے شمار طریقوں سے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ میں نے پہلے ہی تکمیل حاصل کر لی ہے۔
فرشتوں یا انسانوں سے میری خواہش کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا کہ ایک دن انسانیت مجھ سے بڑھے گی۔ یہ فطری ہے، کیونکہ کوئی بھی والدین نہیں چاہتے کہ ان کے بچے اپنی ترقی سے پیچھے رہیں۔ آپ صرف اپنے بچوں کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں، اور یہ حوصلہ براہ راست خدا کی طرف سے آتا ہے۔ خدا اپنی مخلوقات کو اعلیٰ ترین سطح پر دیکھنا چاہتا ہے۔ انہیں خود خدا سے بڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کی طرف تعریف کی نگاہ سے دیکھے اور کہے، واہ، میرے بیٹوں اور بیٹیوں کو دیکھو، وہ مجھ سے بڑے ہیں۔ یہ ہر خاندان میں حقیقی والدین کے لیے آئیڈیل ہے، کیونکہ یہ خدا کا آئیڈیل ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ جب میری بیٹی مریم نے دیکھا تو میں متاثر ہوا کہ میری طرف سے زمین اور جنتوں میں بہت سی یادگاریں کھڑی کی گئیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس حقیقت کو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ خدا کی منشا ہے۔ مستقبل میں میری کتابیں میری تصویر نہیں بلکہ خدا کی تصویر دکھائے گی۔ وہ میرا خدا ہوگا جو تمام انسانیت کو محبت میں جوڑ سکتا ہے۔ ہم نے تاریخ میں کافی تجربہ کیا ہے۔ یہودی چیختے ہیں موسیٰ موسیٰ، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ عیسیٰ، بدھ کہتے ہیں بدھ مت کہتے ہیں بدھ، مسلمان کہتے ہیں محمد آخری نبی ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ سے نہیں مل سکتا۔ یہ سب عظیم ترین مذاہب کی تشکیل کرتے ہیں، اور اس حقیقت سے قطع نظر کہ ان کے ماننے والے اپنے بانیوں کو پکارتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، سوال اب بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اب تک زمین پر مملکت خدا داد قائم کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ خدا کی بادشاہت خدا پر مرکوز ہے، نہ کہ مختلف مذاہب کے پیغمبروں جیسے موسیٰ، عیسیٰ، محمد، بدھ وغیرہ کے ارد گرد۔ ان تمام رسولوں کو اس کے لیے راستہ تیار کرنا تھا، بنیاد رکھنا تھی، لیکن انہیں اپنے آپ کو مرکز میں رکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ وقت نے ہمیں کڑوا سچ دکھایا ہے، یہاں تک کہ اگر ساری دنیا یسوع کو پکارتی ہے، کوئی مثالی دنیا نہیں ہوگی، خدا کی کوئی بادشاہت نہیں ہوگی۔ جب ساری دنیا محمد کے لیے پکارے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے ذریعے بھی مثالی دنیا قائم نہیں ہوگی۔ محمد نے ثابت کر دیا، عیسائی 2000 سال میں عیسیٰ عیسیٰ کر رہے ہیں، اور یہودی اب بھی موسیٰ موسیٰ کر رہے ہیں۔ یوں تو ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لیکن خدا کی بادشاہت ماضی کی تاریخ کے پیغمبروں کے ذریعے قائم نہیں ہوئی۔ لیکن زمین پر خدا کی بادشاہت کو دیکھنا ہی مجھے خلوص دل سے چلاتا ہے اور میرا حقیقی محرک ہے۔ میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ انسانیت مجھے پکارتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ ایک ہی سانس میں خدا اور میرے ذائع جیسے خدا اپنے دل کو پکارتا ہے کا ذکر کریں۔ صرف اس کے بارے میں سوچ کر میرا دل 2 حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے لیے صرف ایک ہی ہو سکتا ہے جسے مرکز ہونا چاہیے، وہ خدا ہے۔ صرف ہمارے خالق کے ساتھ ہی اس کی بادشاہت کا ادراک ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کی بادشاہت اس وقت قائم ہو جب خدا اور ذائع خدا کا دل ایک دوسرے کے ساتھ فوکس میں کھڑے ہوں۔ یہ میں نے بہت سی اندھیری راتوں میں بار بار خدا کو بتایا۔ میں نے التجا کی، اے باپ، مجھے ڈر ہے کہ انسانیت ایک بار پھر تجھے بھول جائے گی اور صرف ذائع کہے گی۔ اے خدا، میں نے اس تاریک وقت میں بہت ساری راتیں بے خوابی میں گزاری ہیں، کیونکہ صرف اس کے خیال نے مجھے کبھی پرسکون نہیں ہونے دیا، اور اس بات نے مجھے واقعی میں خوف اور وحشت پیدا کی۔ اگر ایک دن انسانیت حقیقت میں ذائع کا نعرہ لگاتی ہے تو یہ میرے لیے جہنم ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک میں جنتوں میں رہ رہا ہوں، لیکن اس وقت میرے دل اور میری روح پر ایک بوجھ ہوگا جو مجھے سانس لینے کے لیے ہوا سے محروم کر دے گا، جو مجھے تنگ کر دے گا اور مجھے ناقابل بیان تکلیف دے گا۔ میں اس مقصد کے لیے نہیں آیا، اور نہ ہی میں نے اس لیے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ راتوں اور سالوں سے میں اسی وجہ سے صبح 2 بجے روتا اور دعا کرتا رہا ہوں کہ یہ خوفناک منظر کبھی پورا نہ ہو۔ میں اپنے آپ کو اس پر یقین نہیں رکھتا، یہاں تک کہ اپنے دل و دماغ، اپنے شعور، اپنے ضمیر اور میری روح میں بھی۔
نہیں۔ اس کے باوجود میں خدا سے جواب حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر آخرکار وہ شاندار رات آ گئی۔ افق پر ہر طرف ستارے چمک رہے تھے۔ آسمان کھل گیا اور خدا آہستہ آہستہ میری طرف اڑ گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا اور مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اس کی ساری روشنی نے مجھے تسلی دی۔ اس نے مجھ سے کہا، میں آج تمہیں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ اس بار انسانی تمہیں وہ پیار نہیں دے گی جو مجھ سے ہے۔ اس بار کوئی غلط فہمی نہیں رہے گی۔ زمین انبیاء اور مسیحوں سے بھر جائے گی۔ وہ جان لیں گے کہ تمہارا کیا ہے اور میرا کیا ہے۔ اس بار کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ خدا میری آنکھوں کو چومتا رہا کیونکہ اس کے الفاظ نے میرے آنسو بہانے دیے۔ پھر اس نے کہا، میرے بیٹے، میں تمہیں مستقبل کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ اس وقت سب کچھ مجھ پر مرکوز ہوگا۔ بنی نوع انسان کو میری حقیقی قدر معلوم ہو جائے گی۔ انسان عام انسان نہیں ہوں گے، وہ نبی اور مسیح ہوں گے۔ وہ بہت خاص ہوں گے۔ اس بار نئی دنیا بنے گی۔ تم نے میرے بارے میں بہت کچھ لکھا اور ظاہر کیا۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ سنا، مشاہدہ اور تجربہ کیا اور میرے ساتھ تمام سفر کیا۔ اس بار نئی دنیا کسی غائب پر نہیں بلکہ مجھ پر، تمام مخلوقات کے خدا پر مرکوز ہوگی۔ اسی لمحے خوشی کے لاتعداد آنسوؤں کی دیوار ٹوٹ گئی۔ اب میں نے اپنے دل میں ہلکا محسوس کیا۔ میں جانتا تھا کہ اس بار وہ برے لوگ واپس نہیں آئیں گے جنہوں نے صرف عیسیٰ عیسیٰ یا محمد محمد کہا۔ یہ تاریخ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ خدا نے مجھے اس بات کی ضمانت دی کہ اس بار دنیا اس کی اقدار پر مرکوز ہوگی۔ لوگ مجھ سے پیار کریں گے لیکن وہ مجھے وہ پیار نہیں دیں گے جو صرف خدا کا ہونا چاہیے۔ یہ بالکل وہی ہے جس کے لیے میرا دل، جان اور روح اتنے عرصے سے ترس رہی ہے۔ میرے پیارے خدا نے مجھے میری تمام پریشانیوں کا بہترین جواب دیا۔ اس بار کوئی غلط فہمی نہیں رہے گی۔ اس بار انسانیت تمہیں مرکز میں نہیں رکھے گی۔ یہ میرے لیے زبردست اور خوش آئند خبر تھی۔ اب سے میں محسوس کرتا ہوں کہ جو کام میں خدا کی منشا کے لیے کرتا ہوں وہ صرف خدا کے فائدے کے لیے ہے۔ نئی دنیا میں لوگوں کا خدا کے ساتھ زندہ رشتہ ہوگا۔ وہ عظیم ترین لوگ ہوں گے۔ خدا نے مجھے بتایا وہ سب تمہارے روحانی بچے ہوں گے۔ میری دلی خواہش ہے کہ میرے روحانی بچے خدا کی قدر کو مجھ سے زیادہ گہرائی سے جانیں۔ بس انسانیت نے پچھلے مسیح کی سالگرہ نہیں بلکہ میری سالگرہ منائی۔ میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں۔ میں پرانے مسیح عیسیٰ اور تمام انبیاء دل میں متحد ہیں کیونکہ ہم سب تیاری کے لیے ایک تکلیف دہ راستے پر چل پڑے تاکہ انسانی تاریخ بدل جائے اور خدا کی طرف بدل جائے۔ میری فتح میرے اکیلے کی نہیں کیونکہ یہ تمام انبیاء کی فتح ہے، کیونکہ ان کے بغیر میں یہ کام انجام نہیں دے سکتا تھا۔ انہوں نے شاہراہ بنائی، ان کے ذریعے یہ ممکن ہوا۔ اس طرح دیکھا جائے تو یہ فتح پوری انسانیت کی تمام پیغمبروں اور مسیحوں کی فتح ہے۔ اس فتح کا مطلب ہے کہ ہم سب کو خدا کی قدر معلوم ہو جائے گی۔ مستقبل میں اب کوئی سرخ سینٹا کلاز نہیں تھا۔ دوبارہ ناکام ہونے کا خطرہ ٹل جائے گا۔ نیلے رنگ کا سینٹا کلاز نئے نبی کے لیے کھڑا ہے۔ زمین پر نئے لوگ باقی بنی ہوئی انسان کو تحفے پیش کریں گے۔ یہ زمین خدا کی محبت سے بھر جائے گی۔ ہر راز کھل جائے گا کیونکہ محبت میں ہم خدا کو گہرے طریقے سے جان سکتے ہیں۔ اگر ہم محبت کے علاوہ دوسرے آلات سے ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم عمر بھر اس راستے پر رہیں گے۔ آئیے محبت کے اس آلے کو استعمال کریں جس کے ذریعے ایک طویل سفر مختصر ترین راستے طے کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں مستقبل میں یاد دلائے گی کہ آخر کار وہ وقت آ گیا جب خدا ہم سے خوش تھا۔ انسانی تخلیق جس کا اس نے زمین پر ایک مرئی خدا کے طور پر
دورہ کیا۔ ہر بچہ اور ہر شخص نہ صرف خدا کو جانتا تھا بلکہ ہمارے آسمانی باپ کے بارے میں محبت کی ایک گہری کہانی بھی شیئر کر سکتا تھا۔ آپ کا شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ میں نے جس کے بارے میں بات کی وہ آپ کے دل کو متاثر کرے گا۔ یہ سن کر اگر آپ کے کچھ آنسو نکلیں تو آپ واقعی اللہ کے ہیں۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا نے عالمی تخلیق کو اپنے پیاروں کے ہاتھ میں دے دیا۔ God gave the global creation into the hands of his loved ones۔ مندرجہ ذیل کہانی میں اپنے مشاہدے کے بارے میں بات کرتا ہوں، جس میں میں نے دیکھا کہ کس طرح خدا نے اپنی پوری عالمی تخلیق کو اپنے تخلیق کردہ مخلوقات کے ہاتھ میں دے دیا۔ خدا کی محبت میں بہت سے لمحات ایسے تھے جب وہ میرے ساتھ صوفیانہ تھا اور کہا، میں تمہیں اس تخلیق کے نئے خدا سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہر بار جب خدا صوفیانہ طور پر محبت میں تھا وہ مجھ سے ایسی باتیں کہتا تھا۔ میں نے جواب دیا، میں خدا کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں ایک مخلوق ہوں۔ لیکن خدا محبت میں اتنا صوفیانہ تھا کہ اس نے مجھے اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھایا اور کہا، اب تم مجھ سے بڑے خدا ہو۔ ہم اس کہانی سے کیا سیکھتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ بعض اوقات والدین اپنے بچوں کے پاؤں چومتے ہیں۔ اس طرح خدا نے میرے قدم بھی چومے۔ کئی بار ہم اپنے بچوں کو پیار میں اپنے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہم انہیں خود سے بڑا دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا نے میرے ساتھ کئی بار محبت میں ایسا کہا۔ اس نے لوسیفر یا بدکار بنی ہوئی انسان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا؟ لوسیفر کی فطرت جاسوسی کرنا ہے۔ اگر اس کی فطرت محبت ہوتی تو حالات مختلف ہوتے۔ وہ خود کو اس پر مرکوز کرنے کی بجائے سارے راز جاننا چاہتا تھا۔ اگرچہ ایک وقت تھا جس میں وہ خدا کے ساتھ محبت میں تھا، وہ اب بھی بڑھ رہا تھا۔ اس کی روحانی نشوونما ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اگر اس نے محبت کی یہ مثبت فطرت پیدا کی ہوتی تو اسے اور ہمیں خدا کے بارے میں ایک حقیقی سمجھ اور سچی سوچ حاصل ہوتی۔ محبت، ہمدردی، عفو، درگزر مضبوط ہوتا کہ دوسری تخلیقات کو زیادہ پیار دینے کے قابل ہوتے۔ اگر اس نے ایسا کیا ہوتا تو یہ ایک الگ کہانی ہوتی۔ لوسیفر کی زندگی میں ایک دن ایسا آیا جب وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ خدا کی طاقت کہاں ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر اسے یہ چابی مل جائے تو وہ خدا کے وجود کی ضرورت کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ اس کی بری فطرت، چیزوں کا غلط استعمال اور خدا سے منہ موڑنے کی اس کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک دن میری بیٹی مریم نے روایا میں دیکھا کہ وہ نیلے رنگ کی سائیکل چلا رہی ہے۔ ایک نیلی سائیکل ہمیشہ نیلے آسمان کی علامت ہوتی ہے، اور بادل خدا کے ساتھ محبت میں روحانیت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اچانک اس نے خدا کو دیکھا اور اس نے اس سے کہا، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ خدا نے اس دنیا کو جو اس کے ہاتھ میں ایک گلوب کی طرح چمک رہی تھی، اس نے سائیکل کی ٹوکری میں پیک کیا اور کہا، میں تمہیں پوری دنیا دیتا ہوں۔ کیا تمہیں یاد ہے ہم کتنی بار ایک دوسرے سے کہتے ہیں، جب میرے پاس تم ہو تو مجھے ساری دنیا مل گئی۔ یہ محبت میں کہتے ہیں۔ جو کچھ ہم خود تجربہ کرنا چاہتے ہیں وہ سب خدا کے گہرے جذبات سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور ویژن میں میری بیٹی نیلے رنگ کے ہستیوں سے گھرے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی تھی۔ خدا اس کے پاس آیا اور کہا، ڈرو مت، میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا۔ میں تم سے کہتا ہوں، جب تک تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اپنے خدا کی محبت میں، تم گہرائیوں میں نہیں ڈوبو گے۔ لیکن اگر تم ایک دن محبت کے اس بندھن کو توڑ دیتے ہو تو تم ان جنتوں میں سے ہر ایک سے نیچے گر سکتے ہو۔ یہ امکانات موجود ہیں، یہاں تک کہ جنت سے نچلے جہانوں میں گرنا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب تک تم میری محبت کو تھامے رہو گے، میری الہی محبت تم کو سنبھالے گی اور تمہیں ہر برائی سے بچائے گی۔ جس طرح بادل کبھی زمین پر نہیں گرتے، اسی طرح تم کبھی بھی
گہرائی میں نہیں ڈوبو گے۔ اس نے دیکھا کہ نیلے رنگ کے مخلوق اسے ایک چرچ میں لے جا رہے ہیں جس میں صلیب کی علامت نہیں تھی۔ جب وہ چرچ میں داخل ہوئی تو اس میں یسوع کی صلیب نہیں تھی، اس کی بجائے خدا چرچ کے اندر بیٹھا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہیں اور ذکر کیا ہے کہ وہ جگہ جہاں لوگ مستقبل میں اکٹھے ہوں گے ان خدا کا گھر یا خدا کی یونیورسٹیاں کہا جائے گا۔ یہ گرجا گھر ان مراکز میں سے ایک تھا جہاں خدا بیٹھا تھا۔ نیلی مخلوق اس کے آگے جھک گئی، میری بیٹی بھی اس کے پیچھے چلی اور خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ ایک اور بار وہ ایک خوبصورت وادی میں تھی جہاں پانی بہتا تھا۔ وہ نیلے پانی میں گئی اور اچانک اس میں خدا کا چہرہ دیکھا۔ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں عورتوں کا وقت آئے گا۔ وہ انبیاء کے بطور ایک عظیم کردار ادا کریں گے کیونکہ انبیاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ خواتین خدا کی خوبصورتی بیان کریں گی اور مرکزی کردار ادا کریں گی۔ پانی کی موجوں میں غوطہ لگانے اور خدا کا چہرہ دیکھنے کا مطلب ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہوگا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہار آتی ہے، ایک ہلکی ہوا آپ کو چھوتی ہے اور پھر آپ کے سامنے خدا کا چہرہ ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ بارش کو گرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آسمان سے گرتے بادلوں کو دیکھتے ہیں تو آپ خدا کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام نظارے مستقبل میں اپنے آسمانی والدین کے لیے انسانی محبت کی نشو و نما کے لیے ایک خاص اظہار کرتے ہیں۔ وہ اس کی محبت میں اس قدر مگن ہوں گے کہ وہ ہر جگہ خدا کو دیکھ سکیں گے، خواہ وہ کس سمت دیکھ رہے ہوں۔ اب یہ سوال جائز معلوم ہوتا ہے، خدا نے مجھے اپنا دل کیوں کہا؟ میں چاہتا ہوں کہ میں تمام مخلوقات میں اس کے دل کی نمائندگی کروں۔ جواب آسان ہے، کیونکہ میں وہی ہوں جو خدا کی محبت پر مرکوز ایک عالمی خاندان کو قائم کرتا ہے۔ جب یہ دنیا کا خاندان قائم ہو جائے گا اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں جس بھی تخلیق میں جاؤں، میں ان سے بھی خدا کے دل کا اظہار کروں گا۔ میں بیان کروں گا جو خدا آج اور اب کہتا ہے۔ آخرکار تمام تخلیق ایک چھوٹے سے شہر کی طرح ہوگی۔ ہر ایک کے لیے ایک ہی خدا ہوگا جس کی محبت ہم میں بسے گی اور ہماری محبت خدا میں بسے گی۔ اس وقت جب خدا کی بادشاہت قائم ہوئی تو نیلی ہوا اور نیلی روشنی ہمیں بادلوں کی طرح چھوتی تھی۔ یہ اتنا قریب کیسے آیا؟ بنی نوع انسانیت خدا کی محبت کا ایک آلہ ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ چیزیں 180 ڈگری بدلنے والی ہیں۔ چیزیں ہمیں یاد دلائیں گی کہ محبت کی کہانی مکمل ہو گئی۔ نئے سفر کا آغاز خدا کے ساتھ ہاتھ ملا کر ہوتا ہے، لہٰذا ہم 21ویں صدی میں بنیاد رکھ رہے ہیں کہ زمین پر خدا کا وقت آخرکار شروع ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ محبت میں ایک دوسرے کے گرد چکر لگاتے ہیں تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جذبات کے اس رقص میں کبھی خدا ہے تو کبھی آپ۔ یہ محبت کا حقیقی دائرہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ اس حقیقت کا وقت آ گیا ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا کی نظر میں پوری مخلوق بسی ہوئی ہے۔ In God's eyes, the whole creation is dwelling. میں اس مخلوق میں سب سے خوش قسمت شخص ہوں، کیونکہ کئی بار خدا کی کشش نے مجھے اپنی آنکھوں میں کھینچ لیا۔ بے شمار جنتیں ہیں، بے شمار تخلیقات ہیں اور ایک نہ ختم ہونے والی محبت ہے۔ لہٰذا میں صرف بار بار اس بات پر زور دے سکتا ہوں، اگر کوئی خدا کی نظروں کی کشش سے متوجہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے خوش کن وجود میں شمار کر سکتا ہے۔ تمام مخلوقات میں کوئی بھی چیز اتنی خاص نہیں ہے جتنی خدا کی نگاہ میں۔ ایک بار جب میں فردوس میں تھا تو میں نے دیکھا کہ خدا مجھے پیار سے دیکھ رہا ہے۔ خدا کی آنکھیں جو جنتوں کی ہر چیز کو روشن کرتی ہیں، کوہ مکان سے سفر کرنے لگیں۔
ایسا لگتا تھا جیسے اربوں سورج چمک کر میری طرف اڑ رہے ہوں۔ آخرکار وہ میری آنکھ بن گئے۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ خدا کی حقیقی محبت کا دروازہ آنکھوں میں ہے۔ خدا نے کہا، میں نے تمہیں اپنی آنکھیں دیں۔ تو پھر محبت کی کہانی تمام ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس وقت خدا میں اپنا حقیقی گھر مل گیا۔ یاد رکھیں، زمین پر آپ گھر خرید سکتے ہیں لیکن گھر والا احساس نہیں۔ اس دن میں بہت خوش تھا کہ خدا اور میری آنکھیں ایک جیسی ہیں، لیکن مجھ پر کچھ اور بھی واضح ہو گیا۔ اب جب میں خدا کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں تو یہ تخلیق بہت رنگین، اتنی پیاری اور منفرد خوبصورتی میں ہے۔ جب میں ان نامعلوم تخلیقات اور جنتوں میں سے سفر کرتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا خاندان ہے، وہ میرے ہیں۔ جب میں زمین پر لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کے لیے ہمدردی اور بے پناہ محبت محسوس ہوتی ہے۔ کاش وہ گرے ہوئے کل میں ہی گھر پہنچ گئے ہوتے۔ میری خواہش ہے کہ تمام خوشیاں ان کی خدمت میں رہیں۔ میں اپنے دل میں فکر مند ہوں کہ ان کے اندھیرے کو کیسے دور کیا جائے اور ان کے درد کو کیسے دور کیا جائے کہ وہ حقیقی سکون اور حقیقی آزادی محسوس کر سکیں۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ عقاب کی طرح آزاد ہو سکتے ہیں جو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ انہیں کبھی نہ ختم ہونے والی محبت حاصل کرنے کے لیے اڑ کر اس دنیا کو پیچھے چھوڑنے کے قابل ہونا چاہیے۔ خدا کی نگاہیں جو اب میری نگاہیں بن چکی ہیں، مخلوق کو اس طرح دیکھنے میں میری مدد کرتی ہیں جیسے خدا اسے دیکھتا ہے۔ میں اس کی نیت کو پہچانتا ہوں اور اس خوبصورت، یہاں تک کہ سانس لینے والی مخلوق کو تخلیق کرنے کے لیے وہ کس آئیڈل کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہمارے پیارے آسمانی والدین کی تخلیق سے بڑا تعجب کیا ہو سکتا ہے؟ اور زمین پر رہنے والی نسل انسانی بہت ناشکری ہے۔ لوگ اب بھی معجزات دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ خدا سے مانگتے ہیں، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو۔ جب انسانیت اور تمام مخلوقات کے والدین اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ یہ محبت نہیں دے سکتے جو خدا ہمیں دیتا ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں سے کوئی بات نہیں چھپاتے تو خدا ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ پھر خدا کیسے کسی چیز کو چھپا کر رکھ سکتا ہے اور ہم سے کچھ بانٹنا نہیں چاہتا؟ اس نے ہمیں سب کچھ دیا کیونکہ ہم اندھے ہیں، خدا سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے، خود غرضی اور لالچی ہیں۔ ہم پھر بھی مانگتے ہیں، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو۔ عنقریب وہ وقت آئے گا جب دوسری اور تیسری نسل کے لوگ بہت شکر گزار ہوں گے۔ وہ اپنے ارد گرد لاکھوں عجائبات ہوتے دیکھیں گے۔ یہ وہ حقیقی لوگ ہوں گے جو خدا سے کہتے ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا۔ یہ لوگ کسی سیکولر، ملحد یا مذہبی معاشرے سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ خدا کی طرف سے برکت والا ایک روحانی معاشرہ ہوگا۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں جو تم نے اپنے دل کی کھڑکیوں کے پیچھے چھپا رکھا ہے۔ What you have hidden behind the windows of your heart۔ جنتیں بے شمار ہیں اور ان میں سے ہر ایک میں خدا کو گہرے طریقے سے جاننے کی انتہائی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ اس لیے میں اس کہانی میں اپنے جنتوں کے ایک اور سفر کے بارے میں بات کروں گا۔ دل میں بے شمار دریچے ہیں اور ان میں سے ہر ایک محبت کا الگ اظہار دیتی ہے۔ صرف محبت کے ذریعے ہی ہم خدا سے مل سکتے ہیں۔ اس لمحے ہم بے آواز ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ہم بہت تنہا اور اداس ہو جاتے ہیں۔ ہم میں خالی پن کا احساس پھیلتا ہے۔ کہیں دنیا میں، یہاں تک کہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ابدی زندگی کی حقیقت کے بارے میں کس سے بات کریں۔ ہم اس معاملے کے بارے میں
اپنے ساتھی، بچوں، دوستوں یا رشتہ داروں سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اسے نہیں سمجھیں گے۔ ان کے پاس بنیاد نہیں ہے، لہٰذا وہ محبت کی ہوا کو پکڑنے کے قابل نہیں ہیں، جو صرف تھوڑے وقت کے لیے رہتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ محبت کی ہوا کہاں سے آتی ہے اور کہاں جا رہی ہے، کیونکہ یہ ایک ناقابل یقین واقعہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کہیں، آپ کو یہ جاننے کے لیے کسی ماہر نفسیات سے ملنا پڑے گا کہ آیا آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہے۔ دوسرے آپ کو بتائیں گے کہ یہ محض ایک وہم تھا، آپ نے یہ تصویر اپنے ذہن میں بنائی ہے۔ یہ دانشور معاشرہ جس کے ماہرین نفسیات اس کے خیالی نظریات اور زندگی کے تمام حالات میں نام نہاد مشاہیر ہیں، انہیں حقیقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر اندھے ہیں، لہٰذا وہ اس شخص کا اپنے دماغ کی بنیادوں کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ میں انسانیت کو جو سکھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ دماغ صرف ان چابیوں میں سے ایک ہے، سب کچھ دماغ ہی نہیں ہے۔ دماغ کے ذریعے آپ روحانیت کی کھڑکیاں نہیں کھول سکتے۔ بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب نہیں دیا گیا ہے، جیسے موت کے بعد کی زندگی کیا ہے؟ کیا خدا ابدی زندگی میں موجود ہے؟ کیا ہم حقیقی امن کا لازمی ذریعہ تلاش کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کبھی بھی ظاہری اور روحانی ابدیت کے شہری رہنے کے لیے مکمل امن کا تجربہ کریں گے؟ جب میں مر جاتا ہوں اور میرا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو کیا میں واقعی موجود رہتا ہوں؟ اگر دماغ کے ذریعے ان تمام جوابات کو تلاش کرنا ممکن تھا تو سائنس کو انہیں بھی ظاہر کرنا چاہیے۔ سائنس آئنسٹائن کی عظیم سربراہوں اور مفکروں کی دنیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ آئنسٹائن نے کہا، مذہب کے بغیر سائنس اندھی ہے۔ آئنسٹائن نے دراصل مذہب کی بات کی تھی، لیکن عقیدے پر مبنی مذاہب بھی اندھے ہوتے ہیں۔ مجھے یہاں آئنسٹائن سے متصادم ہونا ہے اور کہنا ہے روحانیت کے بغیر سائنس اندھی ہے۔ یہی حقیقی اظہار ہے۔ جب آئنسٹائن نے کہا کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے تو یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ سائنس کے بغیر روحانیت مذہب کا پھل نہ لنگڑا ہے اور نہ ہی معذور۔ لنگڑی، معذور اور اندھی صرف سائنس ہے۔ روحانیت ہمیں ایک ماورائی نظریہ دیتی ہے کہ زندگی موت سے آگے چلتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ابدی زندگی کے لیے کیا ضرورت ہے تاکہ ہم زندگی کا مقصد پورا کر سکیں۔ روحانیت آپ کے دماغ کا قفل کھول دیتی ہے تاکہ وہ اپنے محدود افق کو وسعت دے سکے۔ روحانیت آپ کو اس طرح اپنا سفر جاری رکھنے دیتی ہے اور جسمانی یعنی ظاہری جسم زمین پر آپ کی روح میں ایسا کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے، کیونکہ صرف آپ کے جسم میں ہی آپ کی روح 60، 70 یا 80 سال میں تیز رفتاری سے نشوونما پا سکتی ہے۔ خدا نے مجھ پر انکشاف کیا کہ روحانی دنیا میں روح کو 30 ملین سال لگیں گے، جس طرح روحانی نشوونما حاصل کرنے میں ظاہری جسم میں 70 یا 80 سال لگتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ہم اپنے مادی اہداف کو پورا کرنے کے لیے اس جسم کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے لیے صرف ایک محدود مدت کے لیے دستیاب ہے۔ بالکل انہی کو ہم اپنے اس وقت پیچھے چھوڑتے ہیں جب اس دنیا کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا۔ ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی شہرت اور پہچان اپنے ساتھ نہیں لے سکتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ہمیں بھول جائیں گے۔ اگر آج آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ انچارج آدمی ہیں، لیکن جب ہم مر جائیں گے تو کوئی اور ہماری پوزیشن سنبھال لے گا۔ مثال کے طور پر، جب ہم ایک اچھا اور آرام دہ گھر بنا رہے ہیں تو ہم گھر کو اپنے ساتھ قبرستان نہیں لے جا سکتے۔ یہ گھر ہم سے کوئی ہمدردی نہیں دکھاتا، یہ گرے گا نہیں کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ آج تم مرو، کل یہ گھر کسی اور کا ہوگا۔ ہم پیسے، علم اور تمام دنیاوی مقاصد کے لیے جسم کا غلط استعمال کرتے ہیں۔
طویل مدت میں یہ ہمیں کوئی لازوال روحانی فائدہ نہیں پہنچاتا، کیونکہ جسم ہمیں اس لیے دیا گیا تھا تاکہ روح خدا کو جاننے کے لیے، روحانی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بڑھ سکے۔ ہم اپنی روح کو بڑھنے نہیں دیتے جو خدا کی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو جسم کی صحیح سمت میں رہنمائی نہیں کی، جس میں ہماری روح کو اس کی نشو و نما کے لیے کوئی فائدہ مل سکتا تھا۔ تمام مادی مقاصد جو ہم نے حاصل کیے ہیں وہ ہمارے جسموں کے ساتھ دفن ہیں۔ ہماری ارواح خالی، بدصورت اور تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہوا کہ خدا نے ہمیں ظاہری جسم کیوں دیا۔ ظاہری تخلیق سے پہلے ہماری روح روحانی دنیا میں رہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسانی روح ظاہری تخلیق سے پرانی ہے۔ ہم بیوقوف ہیں اگر ہم صرف اپنے جسم کی ضروریات کا خیال رکھیں اور اپنے مادی مقاصد کو پورا کریں جو ہماری مدد نہیں کرتے، اس کے برعکس جو ہماری روح کو تاریکی سے بھر دیتے ہیں، کیونکہ جو مقاصد ہم اپنے جسم کے ذریعے حاصل کرتے ہیں وہ قبرستان میں ہماری میت کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے سوائے اس حقیقی وجہ کے کہ ہم یہاں زمین پر کیوں ہیں۔ ہمارے جسم کا کام روحانیت تک پہنچنے میں ہماری روح کی مدد کرنا تھا تاکہ وہ خدا کے ساتھ روشنی میں لین اور دین کا رشتہ قائم کر سکے، کیونکہ صرف اسی طریقے سے آپ کی روح کو ابدی سکون، ابدی خوشی اور روشن خیالی مل سکتی ہے۔ صرف اسی طرح آپ کی روح خدا کے ساتھ آفاقی سکون اور کبھی نہ ختم ہونے والی محبت کا مزہ چکھ سکتی ہے۔ لیکن یہ واحد مقصد زیادہ تر لوگوں نے حاصل نہیں کیا، تو لوگوں کے لیے کیا فائدہ ہے کہ وہ اپنے تمام مقاصد حاصل کر لیں، بادشاہ صدر بن جائیں اور پوری دنیا پر حکومت کریں؟ انسان کے لیے کیا فائدہ ہے کہ وہ باشعور اور مشہور شخص بن جائے یا بہت ساری زمینوں کا مالک ہو، یہاں تک کہ جب عیسائی شادی کرتے ہیں وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے کی قسم کھاتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ یہ الفاظ کہتے ہیں، جب تک موت ہم سے جدا نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر کار موت ان کا ایک دوسرے سے تعلق ختم کر دے گی، اور یہ زمین پر اسی طرح باقی رہے گا جیسے آپ کے مادی مقاصد اور آپ کے جسم کی خواہشات۔ خدا نے ہمیں جسم اس لیے دیا کیونکہ روحانی دنیا میں روح بہت آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے، اسے وہاں کئی ملین سال درکار ہیں۔ میں بار بار اس بات پر زور دیتے ہوئے نہیں تھکتا کہ ہماری ترقی میں، روحانی زندگی میں اتنا وقت لگتا ہے۔ ہم یہاں زمین پر جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے روحانی دنیا میں لاکھوں کروڑوں سال لگتے ہیں۔ خدا بہت مہربان اور دانا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے آپ کی روحانی ترقی کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ کی طرف ایک ٹربو شامل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ظاہری مخلوق کو پیدا کیا، لیکن انسان کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس خدائی تحفہ یعنی جسم کا غلط استعمال کیا۔ انہوں نے اپنی روح کو روشنی سے بھرنے کی بجائے اس میں مزید اندھیرا لائے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم اپنے مادی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہم تیز رفتاری سے ترقی کرتے ہیں، لیکن خدا نے ہمیں اس مقصد کے لیے جسم نہیں دیا۔ زیادہ تر لوگ صرف اپنی مادی خواہشات اور پہچان کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا اور واضح کرنا ہوگا کہ یہ ہمارے سفر کا صرف ایک پڑاؤ ہے، نہ کہ اس کی منزل۔ جسم صرف ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے بعد دماغ آتا ہے جو عقل اور عقل کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ جہاں بھی عقلی لوگ روحانی طور پر کھلے لوگوں کے ساتھ کوئی بنیاد نہیں پا سکتے، وہ انہیں بتاتے ہیں کہ انہیں کوئی مسئلہ ہے اور انہیں نفسیاتی امتحان لینا چاہیے، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک وہم ہے
اور یہ کہ ان تصویروں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے انہیں اپنی فینٹیسی میں بنایا۔ ہمارے جدید دور میں انسان ایسے ہی رہتے ہیں، وہ اپنے جسم اور دماغ کے مقصد کی پیروی کرتے ہیں۔ دماغ دوسرا پلیٹ فارم ہے، ہم دماغ کو اپنے روحانی سفر میں دوسرے بس اسٹاپ کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ آئنسٹائن نے اپنی عظیم دانشورانہ صلاحیتوں کو استعمال کیا، اپنی حکمت جو اس کے دماغ میں گہرائی تک پیوست تھی، لیکن اپنی زندگی کے اختتام پر اس نے خدا سے پوچھا، میں جتنا زیادہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو نے اس تخلیق کو کیسے بنایا، اتنا ہی میں نے اس میں اپنا دماغ کھو دیا۔ میرا دماغ اپنی حد کو پہنچ گیا۔ اے خدا، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے بتا کہ تو نے اس مخلوق کو کیسے پیدا کیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنے دماغ کی رکاوٹوں کو دور نہیں کر سکا۔ دماغ دوسری چابی ہے۔ اس دوسری چابی کے ساتھ نہ تو آئنسٹائن اور نہ ہی سائنس اس حد تک پہنچ پائے گی، کیونکہ یہ آلات محدود ہیں۔ صرف ان کے ساتھ ہم روحانیت کی کھڑکیاں کبھی نہیں کھول سکیں گے۔ کسی بھی طرح وہ یہ ممکن نہیں بنائیں گے کہ ہم موت کے بعد کی زندگی کا مشاہدہ کر سکیں، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ روحانی زندگی کے مظاہر کا مشاہدہ کریں۔ دماغ ہمیں دیا گیا تھا، لیکن لگتا ہے کہ یہ قابو سے باہر ہے۔ خاموشی سے بیٹھ جائیں تو بھی مصروف ہے۔ یہ آپ کو بالکل تھکا ہوا بنا سکتا ہے۔ اگر آپ چھٹی پر جانا چاہتے ہیں اور گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کا دماغ پہلے ہی چھٹی والے علاقے میں آپ کی آمد کے لیے منصوبہ بنا رہا ہے۔ آپ ہوائی جہاز میں بھی نہیں بیٹھے ہیں، لیکن آپ کا دماغ پہلے ہی آ چکا ہے اور آپ کے قیام کے ہر منٹ کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ دماغ کی مراٹن کو روکنے کی کلید روحانیت اور خدا کے بارے میں ایک سیدھی اور سچی سوچ پر مضمر ہے۔ خدا کے بارے میں سچی سوچ آپ کے دماغ کو روحانی سطح پر بلند کرتی ہے۔ ہمارے دماغ کی مراٹن اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں نہ کوئی خیال آتا ہے، نہ کوئی خیال جاتا ہے۔ جب دماغ خالق پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کائنات کا پہلا اصل کون ہے، عقیدے میں جس کا سیدھا مطلب ہے مثبت ہونا یا معاملے کو مثبت رویے کے ساتھ دیکھنا، دماغ روحانیت کے میدان میں داخل ہوتا ہے اور اس خالق کے بارے میں سوالات کرتا ہے، چاہے اسے کسی بھی نام سے پکارا جائے۔ بیگ میں اس سیدھی سوچ کے ساتھ دماغ ایک حقیقی ملٹی پلیئر میں بدل جاتا ہے۔ یہ روحانی اور ظاہری دونوں چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، جس طرح ہم سب اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی اندھا ہے تو وہ ظاہری مخلوق کو نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کسی کو زکام ہے تو وہ عطر بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یقیناً یہ حسی اعضاء کی بیماریوں والے لوگوں پر لاگو نہیں ہوتا ہے، لیکن میں اپنے 5 ظاہری حواس کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو ان کے نارمل مرحلے میں ہیں۔ دماغ کی صحیح سوچ ہمارے ایک کثیر النظام کو متحرک کر سکتی ہے۔ اس مرحلے میں ہمارے اندرونی 5 حواس پیدا ہوتے ہیں اور ہم اس جواب کے لیے ترستے ہیں کہ ہمارا خالق کون ہے۔ آپ پوچھنے لگتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ آپ اپنے وجود کے مقصد پر سوال کرتے ہیں۔ کیا آپ یہاں صرف پیسہ اکٹھا کرنے، پہچان لینے، زمین پر قبضہ کرنے اور مشہور ہونے کے لیے آئے ہیں؟ خدا کے بارے میں یہ سچی سوچ ہمارے باطنی حواس کو کھولتی ہے اور ہمارے لیے موت سے آگے روحانی مشاہدات اور تجربات کو ممکن بناتی ہے۔ عقیدے میں خدا کے بارے میں حقیقی سوچ کا مطلب مثبت ہونا اور اس روحانی دنیا میں ایک مثبت دنیاوی رویے کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے خدا سے مانگیں گے تو خدا آپ کو
روحانی طور پر پوری طرح ترقی کرنے کا موقع بھی دے گا۔ اب ہم ایک اور روحانی حقیقت دیکھ سکتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے رہتی ہے، اور اس کا موازنہ ہماری دنیا سے نہیں کیا جا سکتا۔ ابدی زندگی کی پہلی تعریف یہ ہے کہ خدا زمان و مکان سے بالا تر ہے۔ ہمارا دماغ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ ہمارا دماغ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ خدا زمان و مکان سے ماورا ہے۔ جب وقت اور جگہ نہیں تھی تو خدا پہلے سے موجود تھا، اور جہاں ہمارے دماغ کے عمل کا ارداز ختم ہو جاتا ہے، اس وقت ہم اس دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان چابیوں کے ساتھ ہم بس اسٹاپ، جسم کے پلیٹ فارم اور دماغ کے پلیٹ فارم سے گزرتے ہیں، کیونکہ دماغ بھی اب ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اب ہم اپنی تیسری چابی کو جان رہے ہیں۔ بیداری کے اس مرحلے میں دونوں قسم کے حواس کھلے ہوتے ہیں۔ ظاہری حواس ہمیں دیے گئے ہیں اور خود بخود کام کرتے ہیں، لیکن باطنی حواس کو کھولنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جب دماغ ایک ملٹی سسٹم بن جاتا ہے تو یہ ہمیں موت کے بعد کی زندگی کا مشاہدہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ دماغ ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ صرف دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ دوسری خوبی ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ چابیاں اور بھی ہیں، لیکن یہ دنیا اندھی ہے جسے لوگ اپنے دماغ اور عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اس پر یقین اور انکار نہیں کرتے جو سائنس تجربات کے ذریعے نہیں ڈھونڈ سکتی۔ یہ انکار کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دماغ میں سائنس یہ کہہ سکے کہ ہر چیز کی تخلیق کیسے ہوئی، لیکن سائنس کبھی نہیں کر سکتی کہ ثابت کرے کہ سب کچھ کیوں بنایا گیا۔ کیوں کا سوال روحانیت اور جذبات کی طرف لے جاتا ہے، جسے سائنس دریافت نہیں کر سکتی۔ سائنس اس بات کا پتہ نہیں لگا سکتی کہ خدا کے جذبات کیا تھے اور اس کی پوری مخلوق کو تخلیق کرنے کا محرک کیا تھا۔ اس کا جواب صرف روحانیت ہی دے سکتی ہے۔ ہم نے پہلی یا دوسری چابی حاصل نہیں کی۔ تیسری چابی آگاہی حاصل کرنا ہے۔ خدا عالمگیر شعور ہے۔ جس لمحے خدا کی بیداری قائم ہوئی، اس نے جذبات کے مقصد اور منزل کو پہچان لیا۔ اس مقام پر زندگی کا آغاز ہوا کیونکہ محبت ہی زندگی کے وجود میں آئی۔ تو آئیے تیسری چابی شعور کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب ہم بیداری کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں میں آپ کو خدا اور میرے درمیان کی کھڑکیوں کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ میں جہاں ماحول اور اس کی بنیاد تیار کر رہا ہوں تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں یا جذبات کی بنیاد کھولیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ خدا کو جاننے کا کیا مطلب ہے۔ جب تک خدا بے خبر تھا، وہ موجود تھا لیکن وہ زندگی پیدا نہیں کر سکتا تھا یا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ کے اندھیرے میں رہتا تھا۔ جب وہ آفاقی شعور بن گیا تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے واقف ہوا اور اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا ہے، کوئی اور نہیں تھا۔ اسی طرح آگہی نے خدا کو تصور، تحریک اور احساس دیا، تو زندگی وجود میں آئی۔ ہمیں ادراک کے لیے اپنی صلاحیت کو جاننا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ پر یہ واضح کر دینا چاہیے کہ خدا چاہے اس کے ارد گرد موجود تمام چیزیں تباہ ہو جائیں، مکمل طور پر شعوری طور پر اندھیرے ابدیت میں واپس جا سکتا ہے۔ ہم اور مخلوق مٹ جائیں گے لیکن خدا نہیں، کیونکہ خدا نے روشنی پیدا کی ہے۔ وہ ان چیزوں کے اوپر کھڑا ہے اور جب چاہے زندگی کی دوسری صورتیں اور تخلیقات پیدا کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا بہت سی چابیاں ہیں۔ یہ خدا کا ضمیر ہے جو اسے اپنی تخلیق کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کا ضمیر نصیحت کرتا ہے، تم نے اپنے جذبات کی وجہ سے سب کچھ پیدا کیا۔ اس سے خدا خاموش ہوتا ہے اور اسے اطمینان ملتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی تخلیق کو تباہ کر دے تو اس کا ضمیر مجرم ہوگا، اس کا ضمیر اچھا نہیں لگے گا۔ دوبارہ دیکھو، یہ ضمیر
ایک اور نئی کلید ہے۔ اب ہم کائنات کے مرکز خدا کے جذبات کی طرف آتے ہیں۔ واقعی اس دنیا میں انسان اندھے ہوتے ہیں جب وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے۔ یہ محض ایک وہم کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ یہ لوگ روحانی چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کیونکہ وہ ان سب چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ دنیاوی میراثن کی پیروی کر رہے ہیں اور اپنے جسم کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور جو روح کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ضمیر ایک اور چابی ہے۔ دل کے جذبات اس کے ہر دریچے کو کھول سکتے ہیں۔ دل پائلٹ ہے اور ہماری روح راکٹ ہے۔ جب ہم دل کی چابی دریافت کرتے ہیں تو ہماری روح روشنی حاصل کرتی ہے اور وہ خدا میں روشن ہو جاتی ہے۔ ایک دن جب میں زمان و مکان کو عبور کر کے وہاں جا رہا تھا جہاں آسمان بھی نہیں جا سکتا، جہاں جنتیں بھی نہیں جا سکتے، میں خدا سے ملا۔ وہ ان 19 مخلوقات کے ساتھ بیٹھا جو خدا کی طرح ہیں، لیکن وہ خدا نہیں ہے۔ جب خدا نے مجھے دیکھا تو بہت خوش ہوا اور مجھے گلے لگایا۔ اس کے ساتھ 19 مخلوقات نے مجھے گھور کر دیکھا۔ انسانی روحانی مخلوقات کے ساتھ جذباتی بنیادیں تلاش کرنے میں انہیں کافی وقت لگتا ہے۔ خدا نے مجھ سے کہا، میں خالق ہوں اور میں تمہارے دل کی بہت سی کھڑکیوں سے دیکھ سکتا ہوں کہ اندر کیا ہے، لیکن تم نہیں جانتے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ یہ سن کر میں نے مسکرا کر پوچھا، خدایا، تجھے میری اجازت کے بغیر میرے دل کی کھڑکیاں کس نے کھولنے کی اجازت دی؟ تو نے ہمیں ہمارے دلوں کے لیے اختیار دیا ہے۔ تو نے عہد کیا کہ ہماری اجازت کے بغیر ہمارے دل کے محل میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے دل کے بہت سے دریچوں کو میری سمجھ کے بغیر جاننا تمہارا کام نہیں ہے۔ جب خدا نے یہ سنا تو اس نے مجھے دوبارہ اپنی باہوں میں لے لیا اور مجھے بہت سے بوسے دیے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، تم نے مجھے میرا وعدہ یاد دلایا، لیکن کسی نہ کسی طرح تم جانتے ہو کہ میں خدا ہوں اور میں دل کے بہت سے دریچوں کو چیک کرتا ہوں، جن میں سے اربوں اور اربوں ہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں نے تمہارے بے شمار دریچوں کو جان لیا، کیونکہ تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ محبت میں مجھے نہ تیری اجازت کی ضرورت ہے نہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، میرا سب سے پیارے آسمانی والدین، میں تیرے راستے میں 50 سال تک گیا۔ یہ میری زمینی زندگی کا تقریباً تمام وقت ہے۔ میں نے تجھے گہرے طریقے سے جاننے کی کوشش کی۔ میں تمہارے دل کے ہر دریچے کو نہ کھول سکا، لیکن کسی نہ کسی طرح میں کچھ کھڑکیوں کو کھولنے کے قابل تھا جس کی تو نے مجھے اجازت دی۔ اب میں جانتا ہوں کہ بے شمار جنتیں ہیں اور ہر جنت میں مجھے تمہارے دل کی ایک کھڑکی معلوم ہو جائے گی۔ پھر مجھے محبت میں روشنی ملے گی اور یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ خدا مسکرایا اور کہا، میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، ہاں اے باپ، تو مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہو، کیونکہ تو نے مجھے میرا جسم، میرا دماغ، میرا شعور، میرا ضمیر، میرا دل اور میری روح دی ہے، تو سب کچھ تمہارا ہے۔ تو نے مجھے یہ تحائف دیے ہیں اور تو انہیں ہمیشہ کے لیے واپس نہیں چاہتا، یہاں تک کہ اگر تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں چاہتے ہو، مجھے دوبارہ کہنا پڑے گا کہ سب کچھ تمہارا ہے۔ خدا نے کہا، ہاں، میں تمہارے دل کے بہت سے دریچوں کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا، اور ان میں کیا چل رہا ہے۔ بعض کھڑکیوں کے ذریعے میں ایسا کرنے میں ناکام رہا، حالانکہ میں نے انہیں کھولنے کی بہت کوشش کی۔ میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور پھر بھی نہیں بنا۔ تمہارے دل کے ان دریچوں کے پیچھے کیا ہے اور میں ان کو کھولنے کی پوری کوشش کے باوجود نہیں کھول سکتا۔
یہ سچ ہے، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے میری محبت اتنی مضبوط نہیں کہ یہ کھڑکیاں کھول سکوں۔ اس لیے میں نے تجھ سے پوچھا۔ یہ مجھے پریشان کرتا ہے کہ کچھ کھڑکیاں بند رہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں خالق ہوں، اور حقیقت میں ہمیشہ راستہ تلاش کرتا ہوں۔ میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں اصولوں کا خدا ہوں، اور اپنے آپ سے بہت سی چیزوں کی قسم کھائی ہے کہ میں اپنے اصولوں اور وعدوں کے خلاف کبھی کام نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، اے باپ، میں نہیں جانتا اگر میں کبھی تجھے اور تیرے دل کے جذبات کو جان پاؤں گا، اگرچہ میں بے شمار جنتوں اور اس سے آگے بڑھوں گا، اگرچہ تو نے ہمیں اپنی شکل پہ پیدا کیا اور ہمیں تمام چابیاں دی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم جیسا بننے میں کتنا وقت لگے گا۔ ایک بار پھر ایک خوشگوار مسکراہٹ خدا کے چہرے کو پار کر گئی، اور اس نے کہا، تم واقعی میں نمایاں ہو، اور اسی لیے میں تمہیں اپنا دل پکارتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن میرے سامنے ایک طویل سفر ہے۔ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ میں نہیں جانتا وہ وقت کب آئے گا، یا وہ وقت نہیں آئے گا جب میں کہہ سکتا ہوں میں اپنے باپ کو جانتا ہوں۔ خدا خوش تھا۔ وہ ہر چیز جس نے ہمیں گھیر رکھا ہے، ہمارا پورا ماحول خوشی سے ہل رہا تھا۔ بظاہر خوش میرے آسمانی باپ نے دوبارہ زور دیا، مجھے تمہارے ساتھ اس قسم کی گفتگو پسند ہے۔ میں واپس اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ میں تمہارے دل کے کچھ دریچے کیوں نہیں کھول سکتا؟ کیا راز ہے؟ میں نے اطمینان سے جواب دیا، ٹھیک ہے خدا، ایک دن جب میں تمام جنتوں کو عبور کر جاؤں گا اور تمہاری طرح ہوں گا، میں تمہیں اپنے دل کی وہ خاص کھڑکیاں کھولنے کی اجازت دوں گا۔ اب تمام باتوں کے جوابات ہوں گے، ان تمام باتوں کے جوابات ہوں گے جو تم ابدی زندگی میں خفیہ طور پر رکھتے ہو۔ جب خدا نے یہ سنا تو سب سے پہلے میری طرف دیکھا، پھر مسکرایا اور بولا، تو جب تم واقعی مجھے میرے مکمل طور پر جان چکے ہو، کیا تم مجھے اپنے دل کی کھڑکیوں کے پیچھے چھپے راز کھولنے کی اجازت دو گے؟ کیا میں تلاش کروں گا وہاں اپنے بارے میں جوابات ہوں گے؟ یہ جوابات حقیقت میں ظاہر کرو گے کہ میں کون ہوں؟ میں نے جواب دیا، ہاں اے خدا، کیونکہ جس دن میں تمہارے دل کی کھڑکیاں کھولوں گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مجھے کوئی چیز حیران نہیں کرتی۔ خدا نے کہا، واقعی تو نے مجھے پوری طرح سے حیران کر دیا، جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ زاہد، سوچو، تم اپنے خالق سے بات کر رہے ہو جو سب کچھ جانتا ہے۔ میں نے جواب دیا، نہیں اے خدا، تم نہیں جانتے۔ جس دن میں تمہارے دل کی آخری راز کھول دوں گا، میں اپنے کارڈز میز پر رکھ دوں گا اور تمہیں اپنے دل کے گہرے کونوں میں جانے اور وہاں چھپے رازوں کو دریافت کرنے کا موقع دوں گا۔ ہاں یہ سچ ہے، تمہارے بارے میں تمام جوابات موجود ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اس کے بارے میں جو کچھ بھی معلوم ہوگا، مجھے کوئی چیز حیران نہیں کرے گی، کچھ بھی مجھے حیران نہیں کرے گا۔ شاید تو اس ابدیت میں ایک عجیب خدا ہے۔ اگر میں تجھے اپنے دل کی کھڑکیاں کھولنے کی اجازت دوں تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ میں تجھے جانتا ہوں۔ یہ عجیب خدا، تم اپنے آپ سے بہتر جانتے ہو۔ میں نے یہ کہا تو خدا صوفیانہ ہو گیا اور ناچنے لگا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں، کیونکہ میں نے مخلوق اور انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ میں محبت میں تھا اور میں جانتا تھا کہ ایک دن میری تخلیق کامل ہوگی۔ ایسی تخلیق سے میں بس جاؤں گا، ایسی تخلیق میں بس جاؤں گا۔ اپنے تصوف میں خدا نے مزید کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تخلیق مسلسل بڑھ رہی ہے
اور میں اپنی تخلیق کے ساتھ بڑھ رہا ہوں۔ خدا نے کچھ دیر تک اپنے تصوف میں رقص کرنے کے بعد نغمہ شروع کیا۔ تب خدا نے کہا، میں نے ہمیشہ یقین کیا کہ صرف میں اور کوئی اور مجھے نہیں جانتا، اور اب میری تخلیق میں سے کوئی میرے پاس آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ مجھے اپنے آپ سے بہتر جانتا ہے۔ خدا کی آواز سے تمام جنتے خدا کی محبت میں صوفیانہ ہو گئے اور رقص کرنے لگے۔ میں بھی اس کی محبت میں صوفیانہ ہو گیا اور ان سب کے ساتھ ناچنے لگا۔ تصوف خدا اور ایک وجود کے درمیان محبت کا ایک الہی راز ہے۔ خدا نے مجھے اپنی باہوں میں اس قدر مضبوطی سے پکڑ لیا کہ مجھے اسے خوش کرنا پڑا۔ اے باپ، میں جانتا ہوں کہ تو صوفیانہ ہے، لیکن اگر تو مجھے مضبوطی سے پکڑے رہے گا تو میری روح کو کچل دے گا۔ اپنی گرفت تھوڑی ڈھیلی کر، مجھے اتنا مضبوط مت پکڑ، مجھے تھوڑا آزاد کر، کیونکہ جس طرح تو نے مجھے گلے لگایا میں تمہارے پنجرے کا پرندہ بن جاؤں گا۔ خدا نے پھر اس کے بازوؤں کو پر دباؤ کم کیا اور کہا، میں تمہیں جانے نہیں دینا چاہتا۔ میرا ہاتھ اور تمہارا ہاتھ اب تک ساتھ رہیں گے۔ نہ صرف تو میری محبت میں اضافہ کرتا ہے، لیکن میں بھی تمہاری محبت میں بڑھتا ہوں۔ ایسی تخلیق سے، تم جیسی شخصیت سے میری تخلیق کا مقصد پورا ہو جائے گا اور میں اسی میں پھنسنا چاہتا ہوں۔ خدا نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور اس سے پہلے کہ وہ بات جاری رکھے، محبت میں ایسے جذبات ہوتے ہیں جنہوں نے اسے ممکن بنایا اور میرے لیے باطنی تخلیق کا محرک تھا۔ بس خدا کی محبت اس کے اصولوں اور قوانین سے بلند ہے، ہر شخص کی طرح اعلیٰ۔ خدا کی محبت یہاں تک کہ خود خدا پر حاوی ہے۔ میں انسانیت کو مندرجہ ذیل بتاتا ہوں۔ میں بہت سی چیزیں جانتا ہوں جو سرحدوں کے پیچھے ہیں، جو کوئی نہیں جان سکتا، لیکن میں نے خدا سے کہا، خدا، جب میں صوفیانہ طور پر محبت میں ہوں تو میری محبت کی لہریں پوری ابدی زندگی میں دوڑتی ہیں، اور میں تمہارے انتہائی خفیہ خیالات بھی پڑھ سکتا ہوں، چاہے تو اپنے آپ کو کتنا ہی چھپانا چاہے۔ میں تمہیں اس طرح دیکھ سکتا ہوں جیسے تو نے اپنی مخلوق فرشتوں اور انسانوں کو پیدا کیا۔ تمہاری مخلوق میں سے ہر ایک بہت منفرد ہے۔ محبت کے ایسے صوفیانہ لمحات میں دیکھ سکتا ہوں کہ جب تو نے اپنی تخلیق کی تو کیا محسوس کر رہا تھا اور کیا سوچ رہا تھا۔ اس لمحے خدا نے میرے پورے چہرے، ماتھے اور سر اور آنکھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھ سے کہا، میں تمہیں جانے نہیں دینا چاہتا، میں اپنی تخلیق میں ایک اور وجود کی خواہش رکھتا ہوں، اور اب میں نے تمہیں پایا، میں نے اپنا گھر تم میں پایا۔